ناظرین اکرام، دنیا میں تانبے اور سونے کے بڑے ذخائر میں سے ایک پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ریکارڈک مائن ہے، جہاں 40 سال تک سالانہ 7 ٹن تک سونا نکل سکتا ہے۔ معیشت پر کام کرنے والے پاکستانی ادارے اسٹینڈرڈز کیپٹل سیکورٹی کمپنی کے مطابق اس منصوبے کی کل مالیت 1000 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ ریکارڈک بلوچستان کے ضلع چاگی میں واقع ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ریکارڈک کا شمار پاکستان میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے جبکہ دنیا کے چند بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ 1978 میں پہلی مرتبہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے دوران ریکارڈک میں سونے کے ذخائر کا پتہ لگایا گیا تھا۔ 2011 میں فیزیبلٹی تیار کر کے ایک درخواست بلوچستان حکومت کو لیز کے حصول کے لیے دی گئی تھی، جس کے مسترد ہونے پر یہ تنازع طول پکڑ گیا۔ اس دوران پاکستان میں حکومتیں بھی بدلتی رہیں، البتہ حکومت پاکستان نے ہرجانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس کے نتیجے میں وہ خطیر رقم کا ہرجانہ ادا کرنے سے بچ گئی۔ ریکارڈک کے قریب ہی سندھ کا مقام ہے اور یہاں ایک چینی کمپنی 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے تانبے اور سونے کے ذخائر پر کام کر رہی ہے۔ تانبے اور سونے کے دیگر ذخائر کے ساتھ ساتھ چاگی میں بڑی تعداد میں دیگر معدنیات کی دریافت کے باعث ماہرین ارضیات چاگی کو معدنیات کے شو کیس کا نام دیتے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع چاگی میں واقع معدنیات کے ذخائر کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں موجود سونے اور تانبے کے ذخائر دنیا میں موجود بڑی کانوں میں سے ایک ہیں، جن پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا ہے، اور پاکستان ابھی تک یہاں کے ذخائر سے مکمل استفادہ حاصل نہیں کر سکا۔ پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 28 برس قبل ریکارڈک منصوبے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس سے ملک کو کسی فائدے کے بجائے نہ صرف 6 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا، بلکہ سرمایہ کاری سے متعلق تنازعات کو نمٹانے کے لیے ثالثی کے 2 بین الاقوامی اداروں میں مقدمہ بازی پر خطیر اخراجات بھی ہوئے۔ گزشتہ برس بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونل نے پاکستان پر صوبہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے کروڑوں ڈالر مالیت کے ریکارڈک پروجیکٹ پر مقدمات میں تقریباً 6 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ حکومت بلوچستان نے یہاں کے معدنی وسائل سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ریکارڈک کے حوالے سے سن 1993 میں ایک امریکی کمپنی بروکن ہلز پراپرٹیز منرلز کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ معاہدہ بلوچستان ڈیولپمنٹ کے ذریعے امریکی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے طور پر کیا گیا تھا۔ چاگی ہلز ایکسپلوریشن کے نام سے اس معاہدے کے تحت 25% منافع حکومت بلوچستان کو ملنا تھا۔ اس معاہدے کی شقوں میں دستیاب رعایتوں کے تحت BHP نے منکور کے نام سے اپنی ایک سسٹر کمپنی قائم کر کے اپنے شیئرز اس کے نام منتقل کیے تھے۔ منکور نے بعد میں اپنے شیئرز ایک آسٹریلوی کمپنی ٹیتھیان کوپر کمپنی TCC کو فروخت کر دیے تھے۔ نئی کمپنی نے علاقے میں ایکسپلوریشن کا کام جاری رکھا، جس کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ریکارڈک کے ذخائر معاشی حوالے سے سود مند ہیں۔ بعد میں کینیڈا اور چلی کی 2 کمپنیوں کے کنسورشیم نے TCC کے تمام شیئرز کو خرید لیا۔ ریکارڈک کے حوالے سے بلوچستان کے بعد سیاسی حلقوں میں تحفظات بھی پائے جاتے تھے۔ ان حلقوں کی جانب سے اس رائے کا اظہار کیا جاتا رہا کہ ریکارڈک کے معاہدے میں بلوچستان کے لوگوں کے مفاد کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس معاہدے کو پہلے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، مگر ہائی کورٹ نے اس حوالے سے مقدمے کو مسترد کر دیا اور بعد میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، جس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک بینچ نے قواعد کی خلاف ورزی پر TCC کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد TCC نے مائننگ کے لائسنس کے حصول کے لیے دوبارہ حکومت بلوچستان سے رجوع کیا۔ اس وقت کی بلوچستان حکومت نے لائسنس کی فراہمی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ کمپنی یہاں سے حاصل ہونے والی معدنیات کو ریفائن کرنے کے لیے بیرون ملک نہیں لے جائے گی۔ حکومت کی جانب سے چاگی میں ریفائنری کی شرط رکھنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے حصے کو بھی بڑھانے کی شرط رکھی گئی تھی۔ سندھ پروجیکٹ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ملنے کے باعث حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ شرائط بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے رکھی گئی تھیں۔
کمپنی کی جانب سے ان شرائط کو ماننے کے حوالے سے پیش رفت نہ ہونے اور محکمہ بلوچستان مائننگ رولز 2002 کی شرائط پوری نہ ہونے کے باعث معدنیات کی لائسنسنگ دینے والی اتھارٹی نے نومبر 2011 میں ٹی سی سی کو مائننگ کا لائسنس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف ٹی سی سی نے سیکریٹری مائنز اینڈ منرلز حکومت بلوچستان کے پاس اپیل دائر کی تھی، جسے سیکریٹری نے مسترد کر دیا تھا۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق بین الاقوامی ماہرین سے ریکارڈنگ کے حصص کی قیمت مقرر کروا لی گئی ہے۔ ماہرین نے ریکارڈنگ کے حصص کی قیمت 0.87 سے $1 مقرر کی ہے۔ اتنے حصص فروخت کرنے ہیں کہ حکومت پاکستان کا حصہ زیادہ رہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ ریکارڈنگ میں سعودی سرمایہ کاری ہو۔ سعودی سرمایہ کاری سے ملکی معاشی حالات کچھ حد تک بہتر تو ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان معاہدے کی مدت تک اپنے حصے سے محروم رہے گا۔ معلومات کے مطابق پاکستان کی موجودہ حکومت سعودی عرب کے ریکارڈنگ میں شیئرز خریدنے کا معاہدہ دسمبر تک ہونے کے لیے پر امید ہے۔ اگست میں پاکستان نے اسلام آباد میں ابتدائی مائننگ کانفرنس میں سعودی عرب کے حکام کی میزبانی کی تھی، جہاں بیرک آفیشلز بھی موجود تھے۔ بیرک اور سعودی سرمایہ کار کانکن کمپنی مشترکہ طور پر جدہ میں تانبے کا ایک پروجیکٹ چلا رہی ہیں۔ بیرک گولڈ ریکارڈنگ کان میں 50% حصص کا مالک ہے، جس میں پاکستان کی وفاقی حکومت 25% حصہ رکھتی ہے اور بلوچستان کی علاقائی حکومت، جہاں ذخائر واقع ہیں، باقی کی مالک ہے۔ یہاں $7 بلین سے زیادہ کا منصوبہ نصف صدی سے زائد عرصے تک ایک سال میں 2 لاکھ ٹن تانبا اور 2.5 لاکھ اونس سونا پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیرک کے سی ای او مارک برسٹو بارہا کہہ چکے ہیں کہ کمپنی کے حصص فروخت کرنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن اگر سعودی حکومت پاکستان کا حصہ خریدنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ معلومات کے مطابق بیرک گولڈ کارپوریشن نے کوئٹہ میں پروجیکٹ دفتر قائم کر دیا ہے اور فیلڈ سائٹ پر انجینئرز ابتدائی کام شروع کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک مشترکہ منصوبہ ہے جس میں بیرک کمپنی کے علاوہ ملکی ماہرین بھی کام کریں گے اور ہزاروں علاقائی افراد کو یہاں روزگار میسر آئے گا۔ بیرک گولڈ کمپنی کے مطابق منصوبے کی تعمیر کے دوران 7,500 افراد کو ملازمت دی جائے گی اور جب پیداوار شروع ہو جائے گی تو یہ تعداد 4,000 تک کر دی جائے گی۔ ناظرین کرام، ریکارڈنگ مائن میں کینیڈا کی بیرک گولڈ کارپوریشن بھاری سرمایہ کاری سے کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ کمپنی کے سی ای او کے مطابق پاکستان کو سونے کی پہلی کھیپ 2028 میں حاصل ہوگی۔ پہلی کھیپ میں کتنا سونا نکالا جائے گا یہ تو واضح نہیں ہوا، لیکن پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ 2028 کے بعد سونا نکالنے کے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا اور پاکستان کو یہاں سے باقاعدہ مفادات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔